بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی آیات کے ساتھ آج کا موضوع ہے ایمان اور تسلیم قیادت۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اے رسول تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائے، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ آئے بلکہ وہ اسے بخوشی تسلیم کریں۔ کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب صرف مان لینا ہے، لیکن قرآن ایک اور معیار بتاتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ فیصلہ سپرد کر دینا۔ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ فلا وربک، قسم کیوں کھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا رہا ہے، یہ غیر معمولی تاکید ہے، یعنی مسئلہ بہت بنیادی ہے اور یہ ایمان کے دعوے اور ایمان کی حقیقت کا ایک فرق بتایا جا رہا ہے۔ حتیٰ یحکموک، فیصلہ کس کا چلے گا؟ یعنی اختلاف انسان کی زندگی کا حصہ ہے، گھر میں ہو، معاشرے میں ہو، سیاست میں ہو، معیشت میں ہو، اختلاف ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ خواہش کی بنیاد پر، رائے عامہ کی بنیاد پر، کسی معاشرتی دباؤ کی بنیاد پر، ثقافتی دباؤ پر، یا وحی الہی کے مطابق؟ تو یہ آیت کہتی ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ رسول کے سپرد کرنا ہے، یعنی الہی ہدایت کو معیار بنانا ہے۔ اور پھر آیت یہ کہتی ہے کہ صرف ظاہری نہیں بلکہ دل سے بھی اسے قبول کرنا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، صرف فیصلہ مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے دل کے اندر تنگی بھی نہ ہو۔ کبھی ہم کسی فیصلے کو بظاہر مان لیتے ہیں مگر دل میں اعتراض باقی رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان مکمل نہیں جب تک دل بھی راضی نہ ہو، یہ ایمان کی اندرونی پاکیزگی ہے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، مکمل سپردگی، یہاں تسلیماً سے مراد یعنی ایک تاکید کی گئی ہے، یعنی مکمل غیر مشروط سپردگی، یعنی اللہ، اس کے رسول اور اولی الامر کے سامنے ایک مکمل سپرد ہو جانا، مکمل سپردگی اختیار کر لینا۔ ایمان کا مطلب ہے یعنی میں اپنے عقل کو استعمال کروں مگر وحی کو رد نہ کروں، میں سوال سمجھوں مگر حکم کے سامنے سر جھکا دوں۔ یہ غلامی نہیں ہے بلکہ یہ ایک شعوری بندگی ہے۔ لہذا یہ آیت ہمیں ایمان کا عملی معیار دیتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان سچا ہو تو زندگی کے اختلافات میں الہی معیار کو فیصلہ کن بنانا ہوگا۔ گھر کے فیصلے ہوں، سماجی فیصلے ہوں، معاشی اصول ہوں، سیاسی سمت ہو، اگر سب میں وحی کو معیار نہ بنایا جائے تو انسان کا ایمان ادھورا رہ جاتا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے نفس کو جھکانا ہے، اپنی خواہش کو روکنا ہے، اپنی رائے کو وحی الہی کے تابع کرنا ہے۔ اب یہاں پر اصل سوال یہ ہے کہ جب میرا مفاد اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرائیں تو میں کس کو ترجیح دوں گا؟ اگر جواب یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دوں گا تو پھر میرا ایمان زندہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جو صرف زبان پر نہ ہو بلکہ فیصلوں میں بھی ہو، ظاہر میں بھی ہو اور دل کی گہرائی میں بھی موجود ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔